اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورۃ الاحزاب 21واں پارہ اور سورت نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب اس کی جمع ہے۔ قریش مکہ اپنے تمام الائز کے ساتھ 5 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، تو وہ کیا تھے؟ احزاب تھے، سارے الائز قریش کے۔ اس غزوے کا نام سورۃ احزاب بھی ہے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، اس کا نام غزوہ خندق بھی ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کا ذکر آئے گا، لہذا اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یعنی ان کی باتیں نہ مانیے، کافروں اور منافقوں سے ڈائریکشن نہ لیجئے، ان سے ڈکٹیشن نہ لیجئے، ان کی باتوں پر عمل نہ کیجئے، بلکہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ تو پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، دیکھیے آج ہم کہیں کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل میں ہم گوگل آن کر لیتے ہیں، اور فیلنگ کیا ہوتی ہے کہ اوپر سے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہتا ہے جب دائیں مڑ جاؤ، 200 میٹر کے بعد پھر بائیں مڑ جانا، یہ دیکھیں سامنے آپ کی منزل ہے۔ تو اگر انسان کے بنائے ہوئے یہ گیجٹس اس کو ٹائم ٹو ٹائم انسٹرکشن دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو بھی بنانے والا ہے، کیا وہ انسانوں کو ڈے ٹو ڈے، فرام ٹائم ٹو ٹائم، اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن نہیں دے سکتا؟ اور قرآن مجید کا جو اصل فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ انسان اگر اس کی طرف رجوع کرے تو اس کو قدم قدم پر رہنمائی ملے گی، وچ ڈائریکشن ٹو گو۔ یعنی موٹی کیا ہے؟ آخرت کو پرسو کرو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کے وفادار رہو، طاغوت کے پیچھے نہ چلو۔ یہ کیا ہے؟ یہ موٹی موٹی ڈائریکشن ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے 2 دل اس کے سینے میں۔ وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک۔ زہار کرنا کہتے تھے کہ کوئی شخص، عربوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص بیوی سے یہ کہہ دے کہ تمہاری پیٹھ جو ہے یہ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو سمجھا جاتا تھا کہ بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی، کیونکہ اس نے اس کو ماں سے تشبیہ دے دیا۔ اسے زہار کرنا کہتے تھے۔ تو وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، تمہاری وہ بیویاں جن کے ساتھ تم زہار کر بیٹھتے ہو، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وما جعل ادعیاکم، اصل میں یہ زہار کا مسئلہ تو آئے گا جا کے آگے 28ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ مجادلہ میں، لیکن یہ اس کو تمہید بنایا جا رہا ہے ایک اور مسئلے کے لیے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کے کہنے کی بات ہے،
واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. هو اقسط عند اللہ، یہ زیادہ منصفانہ بات ہے اللہ کے ہاں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا أَبْوَاهُمْ، اگر تمہیں پتا نہ ہو کہ ان کا باپ کون ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گرفت نہیں ہے ان باتوں پر جو تم نادانستہ کر چکے ان دا پاسٹ. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں وہ بات جو تم نے پورے ارادے سے اپنے دل کی گرفت سے کہی، اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پوچھ گچھ ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے زیادہ مقدم ہیں، اولا ہیں، پریفرڈ ہیں، من انفسہم، خود ان کی اپنی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. ہم کہتے ہیں امہات المومنین، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ. تو یہ قرآن مجید میں یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رحمی رشتے، بعضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں. من المومنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں کی نسبت سے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا تھا، لیکن یہ حقیقی بھائی نہیں تھے. جب شریعت کا حکم آئے گا تو پھر شریعت کی نظر میں وہی بھائی شمار ہوگا جس کو اللہ نے بھائی بنایا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ بات کر رہی ہے نا، وہ نوٹ کیجئے گا کہ جن کو تم بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہو تو وہ مائیں نہیں بن جاتی، جن کو تم بیٹے کہہ بیٹھتے ہو وہ بیٹے نہیں بن جاتے. اور ایون اللہ کے نبی نے بھی اگر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا ہے تو وہ خاص اس وقت کی ایک سوشل نیڈ تھی جس کے لیے بنایا ہے، ورنہ شریعت کی روح سے وہ بھائی نہیں ہے. جب بھی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا تو بھائی وہی شمار ہوگا کہ جو اللہ نے بنایا ہے. قرآن مجید کی حقانیت کی جو دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کی نفی کی ہے، وہ بھی جوں کی توں جد درد ہے. اگر قرآن مجید میں ذرا سا بھی جھوٹ کا شائبہ ہوتا تو پہلی دو تو بیان ہو جاتی، اور ہوتا کہ جی نبی تو نبی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر ان کا بھی کہا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا توں جو ہے وہ قرآن مجید میں نوٹ کروایا ہے، اور ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے یہی بات. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اور رشتے دار، رحمی رشتے ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے، اللہ کے احکام میں، مومنوں اور مہاجروں سے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں اللہ یہ کہ تم چاہو اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرو خود اپنی زندگی میں، لیکن جب مر جاؤ گے وراثت کا مسئلہ آئے گا تو وہاں شریعت اپلائی ہوگی. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور یاد کرو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا اور تم سے بھی. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم، اور نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے علیہم السلام. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے خوب پختہ وعدہ لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ،
یہ اس لیے تاکہ سوال کرے اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اب یہ غزوہ عذاب کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکر چڑھ آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہ آتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پسرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہوں کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے۔ بدگمانیاں یہاں پر مراد ہیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہ موقع تھا کہ جب مومنوں کو خوب آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے۔ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، دیکھیں سیم سچویشن ہے جس میں جو منافق بھی فیس کر رہے ہیں مسلمان بھی فیس کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری کوئی روگ تھا کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا ہم سے مگر ایک جھوٹا وعدہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا اے یثرب والو، اے مدینے والو، لا مقام لکم فرجعوا، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لوٹ جاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تم نے کمٹمنٹ کی تھی ان کو پناہ دینے کی اور مہاجرین کو پناہ دینے کی، اب تو تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ دیکھ لیا، تمہیں تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج حال کیا ہے کہ مدینہ بھی تمہارے نیچے سے نکل رہا ہے اور تم حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے، لوٹ جاؤ، فرجعوا۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گروہ اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ جسٹ فرار ہونا چاہتے تھے، جان چھڑانا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر کہیں آ گھسے ہوتے دشمن ان پر اطراف شہر سے اور پھر ان کو دعوت دی جاتی فتنے کی، لَآتَوْهَا، تو ضرور جا پڑتے اس فتنے میں، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہ رکتے یہ اس سے مگر تھوڑی دیر۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، اکیلے قریش تو نہیں تھے، یعنی سارے قبائل کو وہ اکٹھا کر کے لائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور ایک صحابی کے مشورے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی۔ مدینہ کے 3 اطراف پہاڑ اور کھجور کے باغات تھے، ایک سائڈ جو تھی وہ خالی تھی، اس پہ خندق کھود دی گئی، اتنی گہری خندق کہ جس کو گھوڑا پھلانگ نہ سکے، اور اگر پہلے نیچے اترنا پڑے تو پھر دوبارہ چڑھنا پڑے، اتنے میں تینوں کی بارش ہوگی تو بھسم ہو جائے گا۔ صرف ایک جو ان کا بڑا پہلوان تھا وہ اترا اور اس نے دعوت دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے اور اس کو واصل جہنم کیا۔ اب 10,000 کا لشکر باہر کھڑا ہے، اتنی کل آبادی بھی مدینے کی نہیں ہے،
خزے میں رکھیے گا. فرمایا گیا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے ہیں، حالانکہ کھلے نہیں ہیں، غیر محفوظ نہیں ہیں، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں، اور اگر کہیں لشکر اندر آ گیا ہوتا اور وہ ان کو دعوت دیتا کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، تو یہ منٹ نہ لگاتے ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاتے. یہ ہے مضمون جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے اس سے پہلے کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے ہاں وعدوں کی باز پرس ہوگی. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہیں فرار کوئی فائدہ نہ دے گا موت سے بچانے یا قتل سے بچانے میں. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر ایسا کرو گے تو تم زندگی کے مزے نہ لوٹو گے مگر تھوڑے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، اے نبی ان سے کہو کہ کون بچائے گا تمہیں اللہ سے اگر وہ چاہے تمہارے ساتھ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا، او اراد بکم رحمہ، یا کون ہے جو روک سکے اگر اللہ تم پر کوئی مہربانی کرنا چاہے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی یا کوئی مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، یقیناً اللہ کو معلوم ہے ان کے بارے میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جہاد کے کام میں تم میں سے، اور وہ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو آ جاؤ ہمارے پاس. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور جنگ میں شریک نہیں ہوتے مگر کم. اشحۃ علیکم، یہ تمہارے بارے میں بہت بخیل ہیں. فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یخشی علیہ من الموت، اور جب خطرے کا وقت آتا ہے تو تم انہیں پاؤ گے کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ان پر موت کی خشی طاری ہو رہی ہے اور گرنے والے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب دور ہو جائے گا خوف ان سے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو باتیں بنائیں گے تمہارے سامنے تیز تیز زبانوں کے ساتھ، مال و دولت پر حریص بن کر کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ دو، ہم نے زیادہ کام کیا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں. اولئک لم یؤمنوا، ان فیکٹ یہ لوگ کبھی ایمان لائے ہی نہیں تھے. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور لشکر لم یذهبوا ابھی نہیں گئے. ویات الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، اور اگر حملہ آور ہو جائیں لشکر تو یہ دل سے چاہیں گے لو انہم بادون فی الاعراب، کہ کاش وہ جا بیٹھیں بدوؤں کے درمیان دیہاتوں میں. یسألون عن انبائکم، تمہارے بارے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے خبریں سنتے ہوئے. یہی ہے نا، یعنی جو لوگ اسلام کے ساتھ مخلص ہوں گے، جب اسلام پر برا وقت آئے گا مسلمانوں پر، تو وہ گھروں کو چھوڑ کر نکلیں گے اللہ کے راستے میں کہ ہم کہیں دین کے کام آ سکتے ہیں. لیکن یہ کیا کریں گے؟ یہ کہیں چھپ چھپا کر جا کر بیٹھیں گے اور خبروں پر نظر رکھیں گے، کان رکھیں گے، جس کی آج صورت میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ ٹی وی کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھیں گے اور تبصرے کریں گے. اب تو خیر ٹی وی پہ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، جیب میں سے موبائل نکالیں گے اور وہ ادھر ادھر ڈھونڈیں گے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان ہوں گے تو جنگ نہیں کریں گے مگر کم. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شکل میں ایک بہترین نمونہ، ایک رول ماڈل موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رول ماڈل کون دیکھے گا؟ من کانا یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو امیدوار ہوگا اللہ اور آخرت کے دن کا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہوگا۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، یعنی سیم سچویشن ہے جس پر منافقوں نے کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں جسٹ دھوکہ دیا۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، ویرز جب مومنوں نے دیکھا لشکروں کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو وہ پکار اٹھے کہ او یہی تو وہ چیز تھی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ان کی نظر کن باتوں کی طرف تھی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزما کے رہیں گے کچھ دے کر، من الخوف، خوف میں سے، بھوک میں سے، اور مالوں اور جانوں کے نقصان میں سے۔ اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ ابھی تم پر وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، ان پر تو بھوک آئی تھی، جسمانی اذیت پہنچائی گئی تھی، وَالزُّلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے تھے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یس، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکر دیکھے، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو پکار اٹھے کہ یہی تو وہ چیز تھی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور یہ سچویشن نہیں اضافہ کر رہی، نہیں اضافہ کیا اس سچویشن نے مگر ان کے ایمان اور ان کی اطاعت، ان کی تسلیم و رضا نے۔ اچھا، اب حالات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں انسان پر، آج بھی ایسے ہی ہے، محاورے بنے ہوئے ہیں کہ غریباں نے روزے رکھے، دن بڑے آ گئے، یہ مصیبتیں ساڑھے واسطے ہی رہ گئی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بالکل سیم سچویشن ہے نا، یعنی اگر ہم اپنے حالات میں ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے تو شاید بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں سے میں سے جوان مرد ایسے بھی ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے، جام شہادت نوش کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کب قبول کرے گا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ منافقوں کو سزا دے اگر چاہے، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرض